बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक लब्बैक के लिए दो मैं समझता हूं बहुत बड़ी खुशखबरियां हैं, बहुत बड़ी खुशखबरियां हैं। और ये खुशखबरियां यकीनन अल्लाह के ज़ात के ऊपर अंधा भरोसा करने का नतीजा है। अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा समझ लें एक इनाम है तहरीक लब्बैक के लिए, जो आज उसको दो बढ़िया खुशखबरियां मिली हैं। नाज़रीन, पहली तो एक खुशखबरी के ऊपर बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद केस, यानी कि जो फैजाबाद धरने के हवाले से केस चल रहा था, तो उसके ऊपर अमल करते हुए इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक के मुतालिक अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है। और ये इतनी बड़ी खबर है कि पाकिस्तान में हर वो सियासी शऊर रखने वाला फर्द जिसको शौक है सियासत का, यानी कि पाकिस्तान की फिक्र है, इस्लाम की फिक्र है, पाकिस्तानी अवाम की फिक्र है, अगर वो सियासी शऊर रखने वाला है तो उसके लिए एक वाज़ेह दलील है कि अगर आप लोगों में थोड़ी भी शर्म और हया बाकी है तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज सईद रिजवी साहब का। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। नाज़रीन, क्या रिपोर्ट है, पहले उस रिपोर्ट के ऊपर बात करते हैं, फिर दूसरी खुशखबरी के ऊपर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जाम पर क्लीन चिट दे दी। पाकिस्तान के जितने भी खूनी लिबरल बेशरम यहूद व नसारा के एजेंट, जिनकी शुरू दिन से यह कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से तहरीक लब्बैक के ऊपर कोई इल्जाम लगाया जाए, फॉरेन फंडिंग का, मुल्क दुश्मन पॉलिसी के ऊपर अमल करना वगैरह वगैरह, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको क्लीन चिट मिल गई है। तहरीक लब्बैक को फॉरेन फंडिंग इल्जामात पर भी क्लीन चिट मिल गई है, यानी कि फॉरेन फंडिंग के ऊपर जो इल्जामात थे उससे भी क्लीन चिट मिल गई है। तहरीक लब्बैक और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर वजारत दाखिला से रिपोर्ट मांगी, यानी कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि फॉरेन फंडिंग से तो उसने खुद क्लियर करना था, वजारत दाखिला से रिपोर्ट मांगी थी रियासत मुखालिफ पॉलिसियों के ऊपर, तो वहां रिपोर्ट मिली। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम शुरू से कह रहे हैं, लेकिन इन बेगैरत बेशर्मों ने एक केले वाली रेड़ी को भी बुनियाद बनाकर इन लोगों ने कोशिश की थी कि इनको दहशतगर्द, मुल्क दुश्मन, रियासत दुश्मन तंजीम करार दिया जाए, लेकिन अल्लाह की जात बड़ी गफूर रहीम है। टीएफपी की फंडिंग ज़राए का भी जायजा लिया गया। रिपोर्ट स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक को 15 लाख ममनुआ ज़राए से वसूल हुई है, यानी 15 लाख का जिक्र हुआ है कि वो तहरीक लब्बैक को कहीं से मिले हैं। तहरीक लब्बैक पार्टी के लिए 15 लाख की रकम आटे में नमक के बराबर है, यानी कि ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की कह रही है कि तहरीक लब्बैक जैसी जो पार्टी है उसके लिए 15 लाख कोई मैंने नहीं रखती है। तहरीक लब्बैक को वसूल छोटी रकम को गैर मुल्की फंडिंग करार नहीं दिया जा सकता। रिपोर्ट ऐसा कोई सबूत नहीं कि टीएलपी पर रियासत मुखालिफ जमात का कोई यानी कि इल्जाम हो। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी के बाद तहरीक लब्बैक के खिलाफ नोटिस वापस लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद कर दिया। रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का मुकम्मल अदारक है। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है तहरीक लब्बैक के लिए। तहरीक लब्बैक वालों को तो मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो साफ है। ये वाज़े जो सबूत पेश किए गए, रिपोर्ट पेश की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वजारत दाखिला की तरफ से, तो ये उन बेगैरत बेशरम पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके लिए है कि भाई अब देखो, अब तो आप लोगों के सामने है जो आप इनके ऊपर प्रोपेगेंडा करते थे। नाज़रीन, और आपको यह भी मालूम है कि अरशद शरीफ बेचारा क्यों चला गया, कि तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग के ऊपर वो सबूत लेके आया था, अमेरिका, इसराइल और इंडिया की वाज़ेह सबूत अरशद शरीफ इमरान खान के लेके आया था, और उस बेचारे को अपनी जान से, और पाकिस्तान की वहद पार्टी है, इमरान खान के दौर में भी इसको क्लियर करार दिया गया था, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह इसको क्लियर करार दिया गया है। मुल्क दुश्मन, रियासत दुश्मन कोई इसमें नहीं है, और फॉरेन फंडिंग भी इसमें नहीं है। अब नाज़रीन, दूसरी खुशखबरी की बात करते हैं कि इसे तहरीक लब्बैक को दहशतगर्द तंजीम करार देने वाली पीटीआई को अल्हम्दुलिल्लाह आज दहशतगर्द करार दे दिया गया है। पहले तो ये दहशतगर्द करार भी दिए जा चुके हैं, सबूत भी मौजूद हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया को भी एक दहशतगर्द करार दिया गया है। जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है उसको दहशतगर्द करार दिया गया है। नाज़रीन, अब मैं आप लोगों के सामने
آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ دوسرا دن ایک خبر چل رہی ہے کہ تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، تحریک انصاف کی حکومت نے جو کے پی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کو کوئی 80 کروڑ روپیہ 87 کروڑ روپیہ دیا ہے تاکہ وہ پی ٹی آئی حکومت کو سپورٹ کریں۔ اس کے حوالے سے بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، انکوائری ہو رہی ہے اور اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ اس کے جواب میں میں آپ لوگوں کے سامنے پی ٹی آئی، یار میں سمجھتا ہوں کہ قسم سے جھوٹ، جو لفظ جھوٹ ہے نا اس کا دوسرا نام ہے پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جس کے 10 ملین فالوور ہیں، اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا اور یہی جھوٹ پاکستان میں فتنہ برپا کر رہا ہے، کیونکہ جتنی بھی جھوٹی ہیں ان لوگوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہماری ماں مر جائے، ہم نے صرف خبر دیکھنی ہے تو پی ٹی آئی سوشل میڈیا سے دیکھنی ہے، کسی دوسری کی بات ہی نہیں ماننی ہے۔ اس لیے پی ٹی آئی سوشل میڈیا کامیاب ہے کہ وہ کچھ بھی جھوٹ بولتا جائے، ان کو معلوم ہے کہ ہمارے جو گدھے ہیں نا، گدھے جو عقل استعمال نہیں کرتے ہیں، ان کے سامنے ہم جو بھی جھوٹ بول دیں گے وہ اس کے اوپر یقین کریں گے۔ تو انہوں نے ایک بڑا جھوٹ بولا اور اس کا جھوٹ کو الحمدللہ میں بے نقاب کروں گا کہ وہ کس طرح ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے۔ ناظرین، یہ جو جب اس کے اوپر الزام لگا تو اس الزام کے جواب میں جو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے سیکرٹری اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر محمد علی سیف نے اس کا جواب دیا۔ اس کی آڈیو دیکھو پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ میڈیا کے لوگوں کو سرکاری خزانے سے ادائیگیوں کے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سوشل میڈیا کے لوگوں کو سرکاری خزانے سے ادائیگیوں کے جو الزامات کل لگائے گئے تھے وہ سراسر بے بنیاد اور لغو ہے، اور الزام لگانے والوں کو بھی نہ حقائق کا پتہ تھا اور نہ ہی انہوں نے حقائق کو جاننے کی کوشش کی، بلکہ غیر ضروری الزامات، بے بنیاد الزامات پی ٹی آئی پر لگائے۔ خیبر پختونخوا کی جو اسکیم تھی یہ مکمل طور پر الگ اسکیم تھی اور اس کے تفصیلات ہم بار بار بیان بھی کر چکے ہیں اور وضاحتیں بھی کر چکے ہیں۔ جہاں تک پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کا تعلق ہے وہ مکمل طور پر الگ لوگ تھے۔ ناظرین، یہ موصوف کیا کہہ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی سوشل ٹیم کے اوپر الزام لگا رہے ہیں یہ بے بنیاد ہے، اس نے کوئی ثبوت نہیں دیا، کوئی دلیل نہیں دی، کوئی بات نہیں کی، صرف اتنا بول دیا ہے کہ بھئی جو الزام ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم الگ تھی، وہ رضاکارانہ طور پر کام کر رہی تھی، اور ایک کے پی کی سوشل میڈیا کی ٹیم تھی وہ کے پی کے بارے سے کام کر رہی تھی، اس کا ٹی ایل پی سے پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بس اس نے یہ وضاحت دیا ہے اور قومی یوتھ نے اس کے اوپر یقین کرنا ہے۔ ہم جو اتنی محنت کر کے جو ثبوت لے کے آتے ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں، ان کو وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں ستمبر 2020 کو جب عمران خان کی حکومت تھی، ظاہر ہے کے پی کے میں عمران خان کی حکومت تھی، سینٹرل میں عمران خان کی حکومت تھی، اور عمران خان کی حکومت کے خلاف کوئی ایسا بڑا فیس بک کمپنی کی طرف سے اتنا بڑا ایکشن لیا گیا ہو تو پھر وہ خبر باہر کیسے آئے گی؟ خبر آئی تھی تھوڑی بہت، چھوٹے موٹے جو چینل چلائی تھی، لیکن یہ خبر زیادہ نہیں آئی تھی۔ وہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے سے فیس بک کمپنی کیا کہتی ہے یہ سنو، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ نے مبینہ طور پر پی ٹی آئی کی حمایت کرنے والے متعدد اکاؤنٹس، گروپس اور پیجز معطل کر دیے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ فیس بک انتظامیہ نے پاکستان سے تعلق رکھنے والے 103 پیجز، 78 گروپس، 453 انفرادی اکاؤنٹس اور 107 انسٹاگرام اکاؤنٹس پر مشتمل ایک نیٹ ورک کو معطل کر دیا ہے۔ مبینہ طور پر یہ اکاؤنٹس پی ٹی آئی حکومت کی حمایت میں کام کر رہے تھے۔ فیس بک نے ان اکاؤنٹس اور پیجز سے متعلق معلومات امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے انٹرنیٹ آبزرویٹری گروپ کو فراہم کی تھی۔ اس گروپ کی جانب سے کی گئی تحقیق میں سب سے اہم قدر مشترک یہ سامنے آئی ہے کہ معطل کیے جانے والے اکاؤنٹس فیس بک کی پالیسیوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے منظم طریقے سے پی ٹی آئی کے خلاف چلنے والے اکاؤنٹس کو رپورٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، آپ لوگ سمجھ آ گئی فیس بک کمپنی کیا کہتی ہے؟ تقریباً مختلف سائٹ، یعنی انسٹاگرام ہو گیا، فیس بک ہو گیا، یوٹیوب ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، اس کے 800 کے لگ بھگ فیک جو اکاؤنٹ تھے وہ پی ٹی آئی حکومت کو سپورٹ کر رہے تھے بڑے منظم طریقے سے، پری پلان طریقے سے۔ اور یہ فیس بک کمپنی کی پالیسی، کیونکہ فیس بک کو کیا ضرورت ہے، یہ فیس بک کمپنی کی پالیسی کے بغیر جا رہے تھے، تو انہوں نے 800 سے تقریباً 750 پی ٹی آئی کے فیک اکاؤنٹوں کو انہوں نے بند کیا تھا۔ جو اس کی تفصیل میں جائیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل طور پر یہ پی ٹی آئی حکومت کو، انہوں نے نام لیا ہے پی ٹی آئی حکومت کو سپورٹ کر رہے تھے۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ کس طریقے سے یہ یعنی کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کام کر رہی تھی۔ اچھا، اتنے منظم طریقے سے فیک اکاؤنٹ، اس کے بعد جھوٹا پراپیگنڈا، سب کچھ کرنے کے باوجود یہ ہے پی ٹی آئی کی اصلیت۔ اور اس میں
میرے خیال ہے پی ٹی آئی کی جو مخالفین ہے نا ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, ان کو خوش ہونا چاہیے, کیونکہ ایسی جو فوج تھی, ناچ گانا کرنے والے جو جہادی تھے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے عمران خان کو کہاں پہنچا دیا. ٹھیک ہے, اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو کہتے ہیں کہ جی رضاکارانہ طور پر کر رہے تھے, بس کمرے کے اندر بیٹھے ہیں, جھوٹ پھیلا رہے ہیں, اور انہی کی جھوٹوں کی وجہ سے, انہی کی غلط رپورٹوں کی وجہ سے آج عمران خان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ہمیشہ عمران خان نے سوشل میڈیا کے اوپر بھروسہ کیا ہے کہ جی 10 آدمی کھڑے ہیں تو خان صاحب ہمارا مرشد ہے, خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے, خان صاحب کے لیے ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں, خان صاحب کے لیے ہر کچھ کریں. اس چیز سے عمران خان خوش ہوتا رہا, اور حقیقت جو عمران خان تھے اس کے خلاف ادارے کام کرتے رہے. اداروں نے تو سٹریٹ چلنا ہے نا, انہوں نے تو حقیقت پہ چلنا ہے, انہوں نے یہ سوشل میڈیا پہ تھوڑے چلنا ہے. اور قومی یوتھ کو لگا دیا سوشل میڈیا کے اوپر, اور قومی یوتھ سوشل میڈیا کو عمل کر کے وہ خوش ہوتی رہی, اور عمران خان آج پہنچ گیا ہے جیل میں. فیک پارٹی, فیک لیڈر, فیک کارکن, فیک سپورٹر, اس کا رزلٹ یہی نکلتا ہے. اور یہ آئی تھی تحریک لبیک کو یعنی کہ کالعدم قرار دینے کے لیے کوشش کی تھی, اور الحمدللہ جو حافظ سعد رضوی صاحب کی پالیسی ہے اس نے جو بڑے زبردست طریقے سے چلے تھے کہ جو مشکل حالات تھے تحریک لبیک کے اوپر, تو انہوں نے بڑے منظم طریقے سے یعنی کہ پری پلان طریقے سے جو تحریک لبیک کی لیڈرشپ ہے انہوں نے آگے کام چلایا تھا. اور آج الحمدللہ تحریک لبیک کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام بھی نہیں ہے. اگر اب بھی پاکستان کے جو لوگ تحریک لبیک کو برا بھلا کہتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو ڈی این اے ٹیسٹ کرانا چاہیے, ویسے ان کا اور کوئی علاج نہیں ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ